حضرات، ہمارے آج کی اس محفل کے آخری بزرگ شاعر پاک و ہند میں ان کے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں شاگرد ہیں. علم عروض میں ان کو کامل دسترت حاصل ہے. وہ ساری زندگی ادب کی زلفوں کو سلجھانے میں انہوں نے اپنا وقت صرف کیا. آج کل بھی ادب کی خدمت میں اسی طرح وہ سرگرم ہیں. ہمارے بزرگ ہیں. میں ان کو دعوت کلام دیتا ہوں. ان کا شعر ہے جو آپ کے لیے انہوں نے کہا ہے: ادیبوں شاعروں کی قدردانی ان کا شیوا ہے. ادیبوں شاعروں کی قدردانی ان کا شیوا ہے. جزائے خیر دے مولا مسلمانان بھٹکل کو. حضرت راغب مراد آبادی. ابھی جب ہما صاحب یا غالباً سرفراز صاحب شعر پڑھ رہے تھے تو انہوں نے ضیاء صاحب کی طرف اشارہ کر کے ایک بات کہی تھی. میں نے اس کو شعر کا جامہ پہنا دیا بڑے سلیقے سے. دیکھیے جناب اسد: خلیلو ڈاکٹر اظہر سے پوچھو، خلیلو ڈاکٹر اظہر سے پوچھو، دبئی اور شارجہ ہیں خوبصورت. خلیلو ڈاکٹر اظہر سے پوچھو، دبئی اور شارجہ ہیں خوبصورت، مگر دیکھے کوئی میری نظر سے ضیاء الحق ضیاء ہیں خوبصورت. میں خوبصورت ہوں. یہ چند شعر میں نے ابھی کہے ہیں. بھائی صاحب کا حکم بھی تھا اور میں نے خود بھی خواہش کی کہ نام بتاتے رہے. خلیل باری و میراں متین و ابراہیم، خلیل باری و میراں متین و ابراہیم، بفیض ڈاکٹر اظہر ہیں آج خلد نظر. خلیل و باری و میراں متین و ابراہیم، بفیض ڈاکٹر اظہر ہیں آج خلد نظر. ادب نواز مسلمان نہ کیوں ہوں بھٹکل کے، ادب نواز مسلمان نہ کیوں ہوں بھٹکل کے، کہ بند ان پہ نہیں شعر و شاعری کا بھی در. ادب نواز مسلمان نہ کیوں ہوں بھٹکل کے، کہ بند ان پہ نہیں شعر و شاعری کا بھی در. بھٹک سکے گا نہ بھٹکل سے جس کو نسبت ہے، بھٹک سکے گا نہ بھٹکل سے جس کو نسبت ہے. بتایا مجھ کو یہ ہاشم نے جو ہے اہل خبر. بھٹک سکے گا نہ بھٹکل سے جس کو نسبت ہے. بتایا مجھ کو یہ ہاشم نے جو ہے اہل خبر. اور یہ بزم شعر و سخن کیوں نہ یادگار رہے، یہ بزم شعر و سخن کیوں نہ یادگار رہے، کہ عرض پاک کے ہیں اس میں جمع اہل ہنر. یہ بزم شعر و سخن کیوں نہ یادگار رہے، کہ بزم شعر کے عرض پاک کے ہیں جمع اس میں اہل ہنر. مشاعرہ ہو یہیں کاش سال آئندہ، مشاعرہ ہو یہیں کاش سال آئندہ، ہوں جمع اہل سخن کاش یوں ہی بار دیگر، ہوں جمع اہل سخن کاش یوں ہی بار دیگر. اور کرم خدا کا ہو بھٹکل کے ہر مسلمان پر، کرم خدا کا ہو بھٹکل کے ہر مسلمان پر، طفیل سرور کونین خالق اکبر. کرم خدا کا ہو بھٹکل کے ہر مسلمان پر، طفیل سرور کونین خالق اکبر. یہ چند شعر جو راغب نے فی البدیہ کہے، اثر نہ ان کا ہو کیوں سامعین کے دل پر. ابھی میں باتیں کر رہا تھا، 4 شعر اور جناب اس میں ردیف بھٹکل ہے. دبئی میں ہیں مسلمانان بھٹکل، دبئی میں ہیں مسلمانان بھٹکل، انہی کی ذات سے ہے شان بھٹکل. دبئی میں ہیں
مسلمانان بھٹکل انہی کی ذات سے ہے شان بھٹکل، مجھے بھی اہل بھٹکل سے ہے ایک ربط، میرے دل میں بھی ہے ارمان بھٹکل، مجھے بھی اہل بھٹکل سے ہے ایک ربط، میرے دل میں بھی ہے ارمان بھٹکل، اور دیار پاک کے اہل سخن کو، دیار پاک کے اہل سخن کو میسر آج ہے فیضان بھٹکل، دیار پاک کے اہل سخن کو میسر آج ہے فیض. مجھے بھی اہل بھٹکل سے ہے ایک ربط، میرے دل میں بھی ہے ارمان بھٹکل، دیار پاک کے اہل سخن کو میسر آج ہے فیضان بھٹکل، ملا مجھ کو جو اذن نعت خوانی، یہ ہے ناچیز پر احسان بھٹکل. نہیں وہ لکھ رہے ہیں کچھ. بسم اللہ نہیں لکھ لیں. ہاں بسم اللہ. نہیں دے دیں بعد میں دے. کیسا پڑھو نہیں وہ دوسرا اور پڑھ دیتا. نہیں میں غیر سنجیدہ ہی پڑھتا، مزاحیہ ہی پڑھتا ہوں، پھر 2-4 سنجیدہ بھی سنا دوں گا. مزاحیہ: غالب کے میں اشعار چراتا ہوں تو تم کون، غالب کے میں اشعار چراتا ہوں تو تم کون، اور نام سے راغب کے سناتا ہوں تو تم کون. غالب کے میں اشعار چراتا ہوں تو تم کون، اور نام سے راغب کے سناتا ہوں تو تم کون. ہیں ڈاکٹر اظہر سے میرے خاص مراسم، ہیں ڈاکٹر اظہر سے میرے خاص مراسم، ہر سال امارات میں آتا ہوں تو تم کون. ہیں ڈاکٹر اظہر سے میرے خاص مراسم، ہر سال امارات میں آتا ہوں تو تم کون. کیا ڈگڈگی بجوائی ہے میں نے کبھی تم سے، بندر میں سرے راہ نچاتا ہوں تو تم کون. کیا ڈگڈگی بجوائی ہے میں نے کبھی تم سے، بندر میں سرے راہ نچاتا ہوں تو تم کون. میں قوم کا لیڈر ہوں مجھے قوم کا غم ہے، میں قوم کا لیڈر ہوں مجھے قوم کا غم ہے، پیتا نہیں خود بھنگ پلاتا ہوں تو تم کون. میں قوم کا لیڈر ہوں مجھے قوم کا غم ہے، پیتا نہیں خود بھنگ پلاتا ہوں تو تم کون. اس ملک میں بھی زندہ دلی کی ہے ضرورت، اس ملک میں بھی زندہ دلی کی ہے ضرورت، میں پھول ذرافت کے کھلاتا ہوں تو تم کون. اس ملک میں بھی زندہ دلی کی ہے ضرورت، میں پھول ذرافت کے کھلاتا ہوں تو تم کون. بھٹکل کے مسلمان بھی دل دادا ہیں فن کے، بھٹکل کے مسلمان بھی دل دادا ہیں فن کے، اشعار کی داد ان سے میں پاتا ہوں تو تم کون. بھٹکل کے مسلمان بھی دل دادا ہیں فن کے، اشعار کی داد ان سے میں پاتا ہوں تو تم کون. اور اس بزم کے ہیں صدر خلیل سخن آرا، اس بزم کے ہیں صدر خلیل سخن آرا، ان کے لیے مسند کو سجاتا ہوں تو تم کون. اب سنجیدہ سخن آرا کے معنی سمجھائیے. سخن کو سجانے والے زیور زینت بخشنے. بھاری بھائی کو بھائی سخن آ رہا ہے سلیم آرا جی. صاحب میں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، خواہش تو اس سے پہلے بھی 12 کی، لیکن جب تک ادھر سے بلاوا نہ آئے تو 84 میں بلاوا آیا، میں دیار حبیب گیا تو میں نے پورا سفر نامہ جو ہے وہ پورا نظم میں رباعیات میں 348 رباعیاں، تو ہر ایونٹ کو میں نے محفوظ کیا. مجھے اس وقت یاد آ گئی 2 رباعیاں. پہلی رباعی جو مکہ مکرمہ میں کہی وہ سناتا ہوں، اور پہلی جو مدینہ منورہ میں دیکھی کس انداز سے میں نے، اور جہاں تک میرا علم ہے ابھی تک
دنیا کی کسی زبان میں منظوم سفر نامہ حجاز نہیں ہے. کتابت تو ہو گئی، جب چھپ بھی جائے گا توفیق اللہ دے گا. پہلی رباعی آپ دیکھیے، خانہ کعبہ میں جب میں داخل ہوا تو مکے کے پہاڑوں پر نظر گئی، تو وہ تاثر دیکھیے. ہر چیز کو دیکھ لو بچشم بیدار، ہر چیز کو دیکھ لو بچشم بیدار، رحمت کے برستے ہیں یہیں تو انوار. ہر چیز کو دیکھ لو بچشم بیدار، رحمت کے برستے ہیں یہیں تو انوار. مکے کے پہاڑ کیوں نہ ہو قابل رشک، ان پر بھی رہی ہوگی نگاہ سرکار. ہر چیز کو دیکھ لو بچشم بیدار، رحمت کے برستے ہیں یہیں تو انوار. مکے کے پہاڑ کیوں نہ ہو قابل رشک، ان پر بھی رہی ہوگی نگاہ سرکار. مدینہ منورہ کی پہلو بھائی کہتا ہے یہ دل ضرور گزرے ہوں گے، کہتا ہے یہ دل ضرور گزرے ہوں گے، اے جادہ رشک طور گزرے ہوں گے. کہتا ہے یہ دل ضرور گزرے ہوں گے، اے جادہ رشک طور گزرے ہوں گے. یہ حجرہ فاطمہ سے کچھ دور نہیں، اس راہ سے بھی حضور گزرے ہوں گے. کہتا ہے یہ دل ضرور گزرے ہوں گے، اے جادہ رشک طور گزرے ہوں گے. یہ حجرہ فاطمہ سے کچھ دور نہیں، اس راہ سے بھی حضور گزرے ہوں گے. اب میں ایک دو روایاں ایسی سناتا ہوں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق دی کہ 600 آیات و حدیث کو میں نے رباعیات میں نظم کیا. ان میں سے 200-300 کا تو انگریزی میں بھی منظوم ترجمہ ہو گیا. اب دیکھیے کئی آیتوں کا مفہوم اس میں آ جائے گا. کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، یہ بھی. تو اب دیکھیے کب تک دیکھے گا زندگی کی جانب، کب تک دیکھے گا زندگی کی جانب، رخ پھیر حیات اخروی کی جانب. خیر و وابقہ کہا ہے آخرت کو قرآن نے. کب تک دیکھے گا زندگی کی جانب، رخ پھیر حیات اخروی کی جانب. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر لوٹ کے جانا ہے اسی کی جانب. تو یہ میں کر دی. اب میں اب کیا سنوں جی؟ ہاں اس کے بعد غزل نہیں، پھر میں ایک آدھا اور ایسی سنا دیتا ہوں آپ کو. دیکھیے مدینے میں یاد آ گئی ایک اور مدینے کی. ذروں کو اٹھاؤں اور سجا لوں دل میں، ذروں کو اٹھاؤں اور سجا لوں دل میں، ایسے در و دیوار بنا لوں دل میں. میرے لیے ممکن ہو تو اے بار الہ، گلیوں کو مدینے کی بسا لوں دل میں.